السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت زور شور سے ذکر ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم کیا حکومت گرانا چاہتی ہے؟ کیا ایم کیو ایم کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ حکومت گرا سکے؟ جواب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ حکومت گرا سکے۔ ہاں، اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ دوسرے اتحادی سے مل جائے، قاف لیگ سے مل جائے، تو یقیناً ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے لانے والوں نے بساط بچھا دی ہے۔ اب مورے جو ہیں وہ ہلنے شروع ہو گئے ہیں، وہ اپنا کام دکھائیں گے۔ اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کچھ پولیٹیکل پنڈتس وہاں پہ بیٹھے یہ فرما رہے تھے، ٹی وی پہ میں نے سنا کہ ایم کیو ایم حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے اور اس کو ایک منسٹری چاہیے ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے کہ جیسی کوئی خبر آئے تو زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلد پروگرام کرو، ہائپ لو اور کچھ ایسی اس کو کریٹ کرو کہ لوگ جو ہے وہ جلدی سے تالیاں بجائیں اور ریٹنگ بڑھے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے خالد مقبول صدیقی کی وہ پریس کانفرنس سنی ہوئی تو ان کے لہجے میں جو نرماہٹ تھی وہ اس سے بالکل مختلف تھی جو پہلے زمانے میں یہ ایم کیو ایم جب پریس کانفرنس کرتی تھی اور جو اس میں حملے اور جو ان کا طریقہ کار ہوتا تھا اس سے بالکل مختلف، ایک انتہائی شائستہ پڑھے لکھے آدمی کی وہ پریس کانفرنس تھی۔ اچھا، خالد مقبول جتنا اچھا بولتے ہیں نا، اس سے زیادہ اچھا سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ شخص، اور جس کو الطاف حسین اور خالد مقبول میں فرق نہیں معلوم تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھے اور غور و فکر کرے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے، جب پولیٹیکل الائنسز ہوتے ہیں، جب سیاسی اتحاد بنتے ہیں تو وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ پہلی مشکل یہ ہوتی ہے کہ سیاسی اتحاد کا جماعتوں کا قریب آ کر اتحاد کے لیے ہاتھ ملانا۔ اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے اس اتحاد کو برقرار رکھنا، اور اس سے بھی زیادہ ایک مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ اس اتحاد کے تحت ملک میں کوئی ایسا بڑا کام کرنا جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اچیومنٹ ہوئی ہے اس کی۔ آج تک کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا میری نگاہ میں کوئی ایسا اچیومنٹ کبھی نہیں نظر آئی، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر ماضی میں جن لوگوں نے اتحاد کیا ہے انہوں نے وہ حکومت بنانے کے لیے جلدی سے اتحاد کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ ملک و قوم کی جلدی سے کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے، اس کی کوئی نیڈ پوری کرنی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، اب موجودہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل کراچی یہ دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگریس، بہت سلو پروگریس ہے پی ٹی آئی کی پورے ملک میں اور خصوصاً کراچی میں، تو شاید آنے والے الیکشن میں دوبارہ ایم کیو ایم جو ہے وہ دوبارہ اس کا گراف اوپر جائے گا۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن دو ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیے تھے عمران خان کی شخصیت کے سحر میں، اور کوئی پی ٹی آئی کا ایسا وہاں بندہ نہیں تھا جس کی ایسی شخصیت ہو یا کام ہو جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی 14 سیٹیں دے دی ہوں اپنے شہر سے اس پارٹی کو۔ نہیں، صرف عمران خان۔ اور عمران خان کیوں؟ کیونکہ وہ، دیکھیے، سیاست میں جو چیز سب سے زیادہ چمکتی ہے نا، دیر تک چمکتی رہتی ہے، وہ ہوتی ہے کسی لیڈر کا ایماندار ہونا، اینڈ ہی از ایک آنیسٹ لیڈر۔ یہ سب آج بھی مانتے ہیں۔ اچھا، دوسری وجہ ایم کیو ایم کا کردار، جو ماردھاڑ اور جو کچھ بھی ان کا وہ رہا ہے، وہ آپ سب کو میں اس دور میں بھی بتاتا رہا تھا اور آپ سب کو پتا ہے۔ اچھا، ان دو بنیاد پہ ووٹ دیے تھے۔ اب آج اہل کراچی دیکھتے ہیں کوڑا ویسے ہی پڑا ہے، حالات ویسے ہی خراب ہیں، سب کچھ ویسے ہی ہے، اور کوئی پروگریس نہیں ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اچھا، جو ان کو سیٹیں ملی ہیں ایم کیو ایم کو، تو خالد مقبول صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار پروونس جو ہے وہ بھی رائٹس نہیں دیتا، کام نہیں کرنے دیتا، اس نے بھی میئر کے سارے اختیارات چھین لیے، کیا کیا انہوں نے ستم ڈھائے ہیں۔ اس کے ساتھ وفاق میں ہم اتحادی ہیں، اور اتحادی یہاں پہ 200 بلین روپیز خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں تم ہمارے اتحادی تو ہو لیکن ذرا کونی مار کے کہتے ہیں دور رہنا، جو کام ہم کریں گے وہ ہم ہی کریں گے، تمہیں نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ نیکسٹ الیکشن میں ہمارے ووٹ بینک بڑھے۔ اس نظریے سے وہ ان کو نہ تو کوئی کام کرنے دیتے ہیں اور نہ وہ اس بات کے لیے راضی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تو چلیں، لیکن بس خاموشی سے چلیے اور کچھ کہیے نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ساتھ میں لاؤ،
ہم بھی آپ کے اتحادی ہیں اور ہم یہاں کے سٹیزن، اس شہر کا جو 89% ریونیو دے رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ ہمیں بھی ساتھ میں لائیے. وہ کہتے ہیں اپنے اشاروں کرنے سے کہ نہیں. 1.5 سال میں خود خالد صاحب بھی کوئی کام نہیں کر سکے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ساری بتا دیتے ہیں کہ میں کس اذیت سے گزرتا ہوں، میرے پاس وزارت ہے لیکن کام نہیں کرنے دیتے. اب یہ ساری سچویشن یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں ہو سکتا ہے MQM اب دوبارہ سیٹیں لے، کیونکہ جو یا تو پی ٹی آئی نے کو بہت بڑا کام کر دیا ہوتا یا ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کیا ہوتا. ہمارے یہاں یہ کام بہت مشکل ہے. جبکہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ یہ جانتے ہیں کہ دیکھیں جب اتحاد بنتے ہیں نا تو ہر جماعت کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور ان سب کی اسٹرینتھ ملا کے پھر پارٹی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، جو پھر ہر پارٹی کی جو اس میں شامل ہے اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. آپ ان کی اسٹرینتھ نہیں مان رہے، آپ ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھیے، بطخ کے بچے کو تیرنا نہیں سکھائیے، وہ جانتا ہے کیسے تیرنا ہے. اور آپ جن کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا، وہ سیدھے لوگ نہیں، وہ بہت چالاک بدماش لوگ ہیں. وہ آپ کی ساری باتیں سمجھیں گے اور یہ اتحاد جو ہے یہ مشکل میں پڑ سکتا ہے. اب ہاں، عمران خان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ بڑے لیڈر ہیں، وہ ان یوزول فیصلے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے.